بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں وجی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے افسانہ زندگی کا میں اور ہمیں میجر آفتاب حسن صاحب کی زندگی کا افسانہ سنانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلے تھوڑا سا اپنی زندگی کا افسانہ سنائیں. ماشاءاللہ کھوکھرا پہاڑ سے آپ اٹھے اور اتنے اپنے صحافت میں دھوم مچا دی, اور کیفی آپ کی ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو صحافت تھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, الیکٹرانک میڈیا. یہ جراثیم کہاں سے ہے آپ میں صحافت کے؟ یہ یوں کہیے کہ میرا مزاج لڑکپن سے صحافیانہ تھا. اچھا صاحب کہنا تھا, آئی تھاٹ کہ عاشقانہ تھا. اگر تو پھر کسی اور شعبے میں ہوتا. اچھا تو وہ اس لیے کہ والد محترم جو ہے وہ مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے. اور اچھا اخبار آتا تھا حریت ہمارے یہاں. ہاں 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 ہاں, وہ تو یاد تو ہے. اس وہ کہتے تھے اس کی خبریں پڑھ کے مجھے سناؤ. اچھا اور مجھے یاد ہے کہ 1967 تھا شاید جی جی کہ جی اس وقت عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی, ہاں. تو اس کی خبریں ہوتی تھیں. اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ 68 رہا ہوگا غالباً. 68 وغیرہ. جی ہاں. تو اس کے بعد جو ہے ہم جو گدوں کے اوپر لحاف وغیرہ کے اوپر چڑھ کے تقریر کرتے تھے اسرائیل کے خلاف. اللہ غنی. تو یہ یاد ہے, اتنا مجھے یاد ہے کہ پھر وہ اس کے بعد سے وہ اخبار کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تھا. اچھا 1968 سے. 1968 سے. صحیح. تو اس کے بعد کیونکہ سائنس کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی. اور تو آپ کے والد صاحب کو بھی کوئی تھوڑا بہت شوق تھا شاعری کا, پڑھنے سننے کا؟ ان کو شاعری کا شوق تھا, وہ اشعار انہیں بہت یاد تھے. اچھا. اور قرآن کے حافظ تھے. جی جی. تلاوت روزانہ صبح تو عام گفتگو میں اس کا استعمال بھی رہتا تھا ان کی. جی. تو اب یہ کہ کبھی اگر میں کسی بات پر روٹھ جاؤں یا تنگ ہو جاؤں, یعنی میری کوئی فرمائش نہ پوری ہو, تو اس پر وہ کہتے تھے اے مرغ دل مت رو یہاں آنسو بہانا ہے بنا. تو میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں میں مرغا بند تو نہیں ہو گیا ہوں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے جی وہاں سے میرے, کیونکہ والد محترم کے بڑے بھائی مولانا ابوالجلال ندوی, جی وہ تو بہت بڑے ماشاء تو اللہ. وہ یہ صحبت تھی جو پھر ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے, ان کی باتیں اچھی لگتی تھی, جی دلچسپ جی لگتی جی. تھی. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. تو غالباً اسکول کی زندگی سے آپ کو شوق, کیونکہ آپ کے صحافت میں بھی پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کافی رول رہا تھا, جس کے لیے میں نے کچھ زحمت دی ہے سائنس کی طرف. تو یہ شوق کیسے ہوا؟ اصل میں شوق تو سائنس کا تھا. ہاں. اور سائنس کے لیے میں اتنا اس کے سے میری دلچسپی تھی کہ جب 1969 میں شاید جب چاند پر پہلا انسان اترا, ہاں 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 ہاں, نیل آرمسٹرانگ. تو ہم نے اپنے کھوکھرا پار کے صحن میں ایک چاند بنایا. اچھا چاند کی وہ سارے پتھر لا کے مختلف جگہوں سے اس کو سجایا, اور اس کے بعد ہم ایسٹروناٹ بن کے اترتے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ مطلب لوگ تو سامنے والی کھڑکی میں چاند تلاش کرتے ہیں, آپ نے گھر کے صحن میں چاند اتار لیا. اور وہ ہم چاند چڑھایا تو نہیں, اچھا. وہ وہاں سے یہ شوق تھا. اور پھر یہ ہوا کہ جب ہم 8ویں جماعت میں تھے تو ہمارے محلے کے بک اسٹال کے اوپر ایک رسالہ ہمیں نظر آیا. وہ رسالہ تھا سائنس بچوں کے لیے, جس کے اوپر ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے. واہ. وہ تصویر بنی ہوئی تھی, وہ بہت خوبصورت تصویر اور نیچرل تصویر تھی. تو میں نے اس رسالے کو لیا, خرید لیا, 1 روپے کا رسالہ, اور میں اس کو لے کر آیا, شوق سے پڑھا. اور اس کے اندر اس کا پتہ جو ہے کراچی یونیورسٹی کا لکھا ہوا تھا. اچھا, بچوں کا رسالہ کراچی یونیورسٹی سے سائنس. دوسرے دن ہی جو ہے نا کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ کی بس ہمیں پتہ تھی کہاں سے جاتی ہے. اس میں ہم بیٹھ گئے اور وہاں پہنچ گئے, شعبہ حیوانیات زولوجی ڈپارٹمنٹ. وہاں پر سائنٹیفک سوسائٹی کے دفتر میں پہنچے. اچھا. اور وہاں داخل ہوئے تو ایک گرجدار آواز آ رہی تھی, میاں اگر یہی حالات رہے تو یہ رسالہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. جس رسالے کو شوق سے ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بارے میں یہ آواز سنی کہ اس کو بند کرنا پڑے گا. اور وہی اس وقت آپ اسکول میں پڑھتے تھے 9th کلاس میں, کسی نے روکا نہیں آؤٹ سائڈر کیا آ رہی کراچی یونیورسٹی؟ نہیں, وہاں یہ حالت نہیں تھی, بلکہ جو اسٹوڈنٹس جو تھے, طلبا تھے, انہوں نے پوچھا ہم سے, تو ہم نے بتایا کہ ہم یہاں جانے, تو سب نے گائیڈ کیا اور بہت خوش ہوئے. اچھا. وہ تمام وہ لوگ, اور وہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے تو کہیں گے اب آپ بتائیے کہ قیصر خان صاحب کے ساتھ ہماری بے تکلفی کیسے ہو سکتی ہے. صحیح. لیکن وہ یونیورسٹی میں موجود تھے, قیصر خان صاحب, حسین حقانی, اور بعد میں
شفیع نقی جامی صاحب سے تو بعد میں ویسے بات یہ ہوئی۔ میری دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن ہم آج کے موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس پر آپ سے بڑی تفصیلی بات ہوگی کہ قیصر خان کا کون سا روپ دیکھا آپ نے. خیر، تو آپ بتا رہے تھے آپ کراچی کی سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر پہنچ گئے. سائنٹیفک سوسائٹی کے دفتر میں پہنچ گیا اور میجر صاحب کی یہ آواز سن کے میں نے داخل ہو کر میں نے سلام کیا اور کہا کہ آپ یہ رسالہ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا. تو وہ ہنسے بہت زور سے، کہیں میں تو اس کے لیے آیا ہوں. میں کہا کہ تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں نے 9ویں جماعت میں. میں کہنے ہیں میں تو سمجھتا کہ تم 6ٹھی جماعت میں پڑھتے ہو. اچھا. تو بہرحال انہوں نے پھر بہت مجھے پسند کیا اور بتایا کیا کہ رسالہ بند نہیں کر رہے ہم، ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں. اور سید سلیم الدین صاحب تھے ایڈیٹر اس وقت، جن سے وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اس رسالے کے اندر ہماری دلچسپی بڑھتی چلی گئی. یہ ہوا کہ 1977 میں اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ہمیں شامل کر لیا گیا جب ہماری عمر بھی 17 سال تھی. اچھا، جی. تو مطلب صحافت کی دنیا میں تو محمد بن قاسم بن گیا نا سر. تو یہ پہلی بار یہ ہوا کہ 17 سال کی عمر میں ایڈیٹوریل بورڈ کا ممبر بن گیا. اس درمیان میں آپ کی یقیناً چیزیں آتی رہی ہوں گی، اس کے اندر چھپتی رہی ہوں گی. چھپتی رہی چیزیں بھی پہلے دن سے. جی. اور کیونکہ بچپن میں یہ بھی مجھے یاد آ گیا اس وقت کہ پہلی بار جو میں نے لطیفہ سنا تھا ابا جان سے، تو اس لطیفے کو میں نے لکھ کے روزنامہ مشرق میں بھیج دیا تھا. اچھا. اور وہ مشرق میں چھپا اچھا نام سے، اور بڑا نمایاں چھپا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اس طرح سے یعنی 68 وغیرہ میں کہیں چھپا ہوگا وہ یہ یاد ہے. اس وقت سے تحریر چھپتی چلی آ رہی ہے. مطلب زمانے میں آپ کو چھپنے کا شوق تھا، چھپنے کا شوق نہیں تھا. وہ لکھا اور کیونکہ چھپنے کے بعد پڑھا اور اچھا لگا. جو لطائف تھے چیزیں تھیں، تو تعلیم و تربیت آتا تھا، نونہال، کیا دور تھا وہ بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پڑھنے لکھنے کو بڑھا رہی تھی. تو سائنس بچوں کے لیے جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کے کہنے پر ان کی سائنٹیفک سوسائٹی میں میجر آفتاب حسن صاحب نے شروع کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے محرک حکیم سعید صاحب تھے. حکیم سعید صاحب حالانکہ پرائیویٹ کراچی یونیورسٹی کا تھا. یہ سائنٹیفک سوسائٹی دراصل اچھا وہاں پہ پلیس تھی. سر سید احمد خان کی سائنٹیفک سوسائٹی کو پاکستان میں زندہ کیا تھا. وہ تسلسل تھا اس کا. جی، اس کا تسلسل انہوں نے جی. کہ یہ سائنس کے، اور پھر اس کے بعد اردو میں سائنس کانفرنس ہوتی تھی. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی کا نام بھی آپ نے انگریزی میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اردو کر دیا ہے سر سید نے اس کو، تو اس لیے. لیکن یہ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کو زندہ کیا گیا. اچھا اچھا اچھا. تو پھر کیسے رہا آپ کا ان سے جو سلسلہ رہا میجر آفتاب صاحب کے ساتھ؟ میجر آفتاب صاحب کے پاس میں ہفتے میں 1-2 دن پھر جانے لگا اور ان کے پاس بیٹھنے لگا. تو بعض اوقات یہ ہوتی تھی کہ دیر ہوتی تھی، پوائنٹ کی بس جو ہے وہ نکل جاتی تھی، نہیں ملتی تھی. تو میجر صاحب کی ایک چھوٹی سی گاڑی تھی ہنڈا، یعنی سوزوکی سے بھی چھوٹی گاڑی تھی، بہت بیبی ہنڈا ٹائپ کی. اور وہ اس کے اندر 6-6.5 فٹ کے میجر آفتاب حسن جو بیٹھتے تھے، اور 3 فٹ کا ان کا ڈنڈا. وہ پھر مجھے وہ اتارتے تھے نیو ٹاؤن پہ. اچھا. وہاں سے میں بس پکڑتا تھا کھوکھرا پارک کی. اور اتفاق کی بات ہے ٹائم ایسا طے تھا کہ اس بس کا کنڈکٹر ذرا سا اگر دیر بھی ہو جائے تو انتظار کرتا تھا کہ میں آ جاؤں تو پھر جائے. اچھا اچھا اچھا. تو وہ ہم سے گھر پہنچ جاتے تھے فوراً. اس لیے ان کے ساتھ پھر زیادہ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، پھر زبان کے انداز، بیان، کھانا پینا. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ سفر کر لیتے ہیں تو اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یقیناً وہ بھی آپ کو بہتر جان گئے اور آپ نے ان کے بارے کافی اچھا جانا کیونکہ مسلسل سفر میں ان کے ساتھ رہا تھا. بہت ہی ایک عظیم شخصیت میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک بہت ورسٹائل قسم کی شخصیت تھی جنہوں نے لندن سے تو سائنس کی ڈگری حاصل کی انہوں نے. اچھا. اور ایک دن میں چلا گیا ٹائی لگا کے، شاید میں کچھ اسمارٹ لگوں. انہوں نے ٹائی کھولی اور اپنی شیروانی پہ باندھ لی. اچھا. تو کہنے لگے کہ ایک بات سنو، کیسا لگ رہا ہوں میں. تو وہ جو ٹائی وغیرہ ہے یہ عزت کی نشانی یا علم کی نشانی نہیں ہے. صحیح. تم اس بات پہ توجہ دو، تم جس طرح تم کر رہے ہو وہ اچھی چیز ہے.
اور اسی طریقے سے وہ پھر جو ٹرانسلیشن سکھانے کا ان کا طریقہ تھا اچھا ترجمہ نگاری آپ نے ان سے سیکھی. ان سے سیکھی کیا؟ تو اس لیے ایک کتاب لی, ایک مشہور کتاب تھی جو ایڈمسن کی کتاب بورن فری. وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتے جاتے تھے, میں لکھتا جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم اس کو پڑھو انگریزی والی اور اس کو اردو سے ملاؤ. وہ میں نے پڑھا تو کہنے کہ میں دیکھو میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, ترجمانی کر رہا ہوں. ہاں یہ ابو بھی ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ بھئی خالی ترجمے میں وہ روح نہیں آتی جتنا کہ ترجمانی میں روح آتی ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے تو اس زبان کا جی 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 کلچر کچھ اور ہوتا ہے, جی وہ اس زبان کا لطف کچھ اور ہوگا. اردو میں اگر آپ اسے کریں گے تو پھر آپ اپنے محاورے آپ استعمال کریں گے, اپنے چیزیں استعمال کریں گے, اپنے وہ جو ثقافتی ماحول کے اندر جو الفاظ بولے آتے ہیں جی اس کا کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا جس میں ثقافت نہیں دکھی ہوں. وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, جے میں ویکھا اپنے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. ابھی بلے بلے جو ہے نا, وہ جس نے پنجاب کی ثقافت نہیں دیکھی ہے, جس نے گندم کٹتی نہیں دیکھی ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ سلسلہ ان کے ساتھ تھا کہ پھر میں ان کے ساتھ آگے چلتا چلا گیا, بڑھتا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جیب خرچ دینا شروع کیا. اچھا وہ جیب خرچ بھی اس زمانے کی تنخواہوں کے برابر تھا. اب یہ بتائیے 350 روپے ماہانہ جیب خرچ, وہ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کی تنخواہ ہے اور وہ اسے جیب خرچ کہہ کے دیتے تھے. تو میں وہاں کام کرتا رہا اور کرتے کرتے جو ہے وہ. اچھا میں خیال ہے رسالے کے ساتھ ساتھ کافی کتابیں بھی چھپی تھی وہاں پہ. وہاں کتابیں بھی چھپی, 6-7 کتابیں اس وقت تک چھپی تھی. سائنس کی کتابیں لکھنا آسان کام نہیں ہوتا. 2 رسالے تھے, ایک جو سینئر لوگوں کا تھا جی سائنس جی وہ, اور دوسرا بچوں کا رسالہ. اور پھر سائنٹیفک سوسائٹی کی سائنس کانفرنسیں ہوتی تھی اردو میں, مختلف کسی یونیورسٹی میں کرتی تھی. اس کے انتظامات الگ ہوتے تھے اور اس کے مقالے آتے تھے اردو میں ہوتے تھے, اور اگر کوئی انگریزی میں بھیج دیتا تھا تو اس کو بھی اردو کرنا ہوتا تھا. پھر اس دوران جو ہے وہ آ گیا مرحلہ اردو کے نفاذ کا, اور جنرل ضیاء الحق نے مقتدرہ قومی زبان بنانے کا اعلان کیا. اس کے بارے میں ہمیں مزید آپ سے بات کریں تو میں اس لیے کیونکہ مقتدرہ قومی زبان جو ہے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اس کے صدر نشین چیئرمین, اور آفتاب حسن اس کے معتمد یعنی سیکریٹری مقرر ہوئے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تو آپ اگلے قسم تفصیل سے بات کریں. ہمیں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب میجر آفتاب حسن صاحب نے جب سائنٹیفک سوسائٹی بنائی ہے اور جب تراجم کے کام ہوئے, سائنس کے کام ہوا, کیا اس کا کوئی لنک عثمانیہ یونیورسٹی سے بھی تھا حیدرآباد کی, یا صرف علی گڑھ سے ہی رہا؟ کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سائنس کے اوپر اردو میں جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے کافی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے اندر. یہ کیا یہ اس کا تسلسل تھا جہاں سے انہوں نے کام چھوڑا تھا وہاں سے انہوں نے شروع کیا؟ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کا تسلسل تھا, اس لیے کہ میجر آفتاب حسن جو ہیں جی وہ بہار میں پیدا ہوئے. ٹھیک. علی گڑھ جو ہے وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. علی گڑھ میں بھی وہ ایک میجر صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں وہ پہنچ گئے تھے, پرائمری سے لے کر ماسٹرز تک وہ وہاں کیا. اور اس کے بعد جب ملازمت کی اختیار کی انہوں نے تو حیدرآباد دکن کے محکمہ تعلیم میں, اور سائنس کو اردو میں منتقل کرنے کا شوق ان کا وہیں پیدا ہوا. آج آپ نے گتھی میرے ذہن میں سلجھا دی کہ کیا وجہ تھی کہ ان کے اندر اردو کی اتنی محبت تھی اور سائنس کی اتنی محبت تھی. بنیادی طور پہ یہ بلینڈ تھا علی گڑھ کی تعلیم کا اور حیدرآباد دکن کے تجربے کا, جس کے لیے انہوں نے سائنس کا انتخاب کیا. میں خیال ہے ابھی اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اگلی قسم پہ دوبارہ بات کریں گے.